گزشتہ 2 سالوں سے ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے موجودہ سینئر ترین جج جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر عائد الزامات کا ذکر سنتے رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس سلسلے میں بہت طویل اور بہت ہی اہم اور گھن گرج سماعت بھی ہوتی رہی، جس کے بعد بظاہر ایسا لگا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ان تمام الزامات کے حوالے سے کلین چٹ مل گئی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہیں کلین چٹ دے دی ہے اور یہ الزامات صحیح نہیں بتائے ہیں، لیکن بظاہر نہیں لگ رہا کہ یہ معاملہ طے ہو گیا ہے، یہ باب ختم ہو گیا ہے۔ گو کہ اس سلسلے میں 29 جنوری کو یعنی کہ اب سے چند روز قبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق اکثریتی فیصلہ آیا تھا، جس میں ان کو کلین چٹ دی گئی تھی اور بظاہر ایسا لگا تھا کہ جیسے اس کیس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے الزامات کا باب بند ہو گیا ہے، مگر اب لگتا ہے کہ اس کیس کا متنازع باب ابھی بند نہیں ہوا ہے۔ ہفتے کو سامنے آنے والے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نظر ثانی کیس کے اقلیتی فیصلے نے تمام نظر ثانی کی درخواستوں کو خارج کیا تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بدیال، جسٹس سجاد علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس قاضی محمد امین نے نظر ثانی درخواستیں خارج کی تھی۔ اقلیتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لنڈن پراپرٹیز سے لاتعلقی کا اظہار کیا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بدیال نے کہا کہ موجودہ کیس میں تسلیم کیا گیا کہ لنڈن کی تینوں جائیدادیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ مسز سرینا عیسیٰ اور ان کے بچوں کی ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ وہ جائیدادیں 2013 میں اس وقت خریدی گئی جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، جبکہ یہ جائیدادیں سرینا عیسیٰ اور ان کے شوہر کے ویلتھ سٹیٹمنٹس میں ظاہر نہیں تھیں۔ فیصلے میں جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے تحریر کیا، اس میں کہا گیا کہ چونکہ لنڈن کی جائیدادوں کا انکشاف نہ کرنے سے شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں، ایسے حالات میں درخواست گزار جج سے ان کی جائیدادوں کی فنڈنگ کے ذرائع کے بارے میں سوال فطری اور قانونی تھا۔ اسی اقلیتی فیصلے میں جسے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بدیال نے تحریر کیا ہے، یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ 5 مئی کو اکثریتی ججز نے ایک نوٹ لکھ کر ججز کو فیصلے میں ایف بی آر کی رپورٹ کو کنسیڈر نہ کرنے کا کہا، جس سے اقلیتی ججز نے اختلاف کیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بدیال نے ایف بی آر کی اسسمنٹ رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ ایف بی آر کی رپورٹ کے مطابق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 2009 میں بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے، تو اس کے تقریباً 1 ماہ بعد جسٹس فائز عیسیٰ کی لیگل فرم نے ان کے پارٹنرز نے جسٹس فائز عیسیٰ کی اہلیہ کے فورن کرنسی اکاؤنٹ میں 1,25,000 پاؤنڈ جمع کرائے۔ اس اکاؤنٹ کا ایکسس اور ٹرانزیکشن کی اتھارٹی جسٹس فائز عیسیٰ کو بھی تھی۔ یہ رقم برطانیہ میں فلیٹس خریدنے میں استعمال ہوئی۔ کیا یہ پیسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے تھے؟ چیف جسٹس عمر عطا بدیال کے مطابق اس معاملے کی تفصیل سامنے آنا بہت ضروری ہے۔ یقیناً یہ صورتحال بہت ہی دلچسپ ہے، گو کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں طے ہو چکا ہے۔ نظر ثانی کی درخواست جو حکومت نے دائر کی تھی وہ بھی مسترد ہو چکی ہے، مگر پھر بھی یہ معاملہ اختتام پذیر نہیں ہوا ہے۔ حکومت نے کیوریٹو پٹیشن دائر کی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کی دوبارہ اس کی سماعت ہو، گو کہ اس کی فی الحال پاکستان میں کوئی نظیر نہیں ملتی ہے، لیکن بہرحال ہر طرح سے یہ لگتا ہے کہ اب بھی یہ معاملہ ختم نہیں ہوا۔ یاد رہے کہ موجودہ چیف جسٹس جناب جسٹس عمر عطا بدیال کی ریٹائرمنٹ پر آئندہ سال سپٹمبر میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر فائز ہوں گے۔ اس معاملے پر اور یہ معاملہ جو بظاہر یہ لگتا ہے کہ باب اب بھی بند نہیں ہوا ہے، اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے قانونی رائے حاصل کی ہے۔ میں جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر قانون اور پاکستان کے نامور سینئر قانون دان بیرسٹر فروخ نسیم سے۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ پہلے تو صرف یہ سمجھائیے گا کہ سپریم کورٹ کو کوئی ایسا معاملہ جس میں فیصلہ آ چکا ہو، نظر ثانی کا بھی فیصلہ آ چکا ہو، اس سے تو بظاہر اس کی مزید کسی پیش رفت کی تو گنجائش ختم ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی یہ کیوں لگ رہا ہے کہ اس معاملے میں یہ شاید ابھی آگے بھی بڑھے گا؟ اور دوسری جانب یہ بات سامنے آئی تھی کہ حکومت نے ایک کیوریٹو پٹیشن دائر کی، لیکن رجسٹرار نے اس پہ اعتراضات لگا کے واپس بھیج دیا تھا۔ تو کیا جو میرا یہ خیال ہے کہ یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا، کیا یہ خیال اور یہ تاثر درست ہے؟ جی کامران صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ آپ کا بالکل خیال اور تاثر بالکل درست ہے۔ پہلی صرف آپ نے بڑا ایکوریٹ، بہت اچھا آپ نے انٹرو دیا ہے، صرف اس میں ایک چیز اگر آپ اجازت دیں ایکوریٹ نہیں ہے، جو آپ نے فرمایا کہ پاکستان میں ریویو کے بعد کوئی پروسیڈنگز ہوں اس کی نظیر نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ کم سے کم 5-6 فیصلے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، میں انڈیا کی بات نہیں کر رہا،
جس میں انہوں نے دیکھیں جو نام ہے نا کیوریٹو ریویو، اس کو آپ چھوڑیں، اس کو پاکستان میں کہا جاتا ہے سو موٹو پروسیڈنگز، جو کہ ایک انفارمیشن لے کی جاتی ہے سپریم کورٹ کے سامنے، اور سپریم کورٹ کے پاس یہ جورسڈکشن موجود ہے کہ ریویو کے بعد بھی اگر کوئی ججمنٹ ریویو میں درست نہیں ہے تو اس کو درست وہ کر دیتی ہے اس سو موٹو کاگنیزنس لے کے۔ تو بیرسٹر صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ لفظ کیوریٹو ریویو نہیں ہے، لیکن نظر ثانی یعنی کہ نظر ثانی دویم کی مثالیں موجود ہیں کہ جس پہ نظر ثانی کا فیصلہ آ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ نے اس پہ ریویو کیا 184 کے 3 اور پھر 184(3) کے تحت، تو پھر اس پہ نیا فیصلہ آیا۔ ایسے ہی کامران صاحب، اور 4-5 نظیر ہیں، ایک نہیں ہے، 4-5 نظیر ہیں اس کی۔ اچھا، اب اس معاملے میں تو صرف یہ رہ گیا ہے نا کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جو خود فیصلہ تحریر کیا ہے، جو کہ ظاہر اقلیتی فیصلہ ہے، اس کے اندر انہوں نے کئی شواہد اور کئی معاملات سامنے رکھے ہیں جو کہ شاید بعد میں سامنے آئے ہیں، تو اس کی بنیاد پر یہ تاثر جنم لے رہا ہے کہ یہ باب بند نہیں ہوا اور یہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے ضروری اسی وقت یہ ہو سکتا ہے کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان اس کا از خود نوٹس لیں۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے رکھوں، یہ 2 فیصلے ہیں جو 4 ججز ہیں۔ ایک فیصلہ جسٹس بندیال کا ہے جس سے سب نے ایگری کیا، لیکن ساتھ ساتھ ایک ایڈیشنل نوٹ جو ہے جسٹس منیب اختر کا ہے جس سے بھی تمام یہ 4 کے 4 ججز نے ایگری کیا۔ اور اگر لیزلی ولف فلپس لنڈن اسکول آف اکنامکس کے زندہ ہوتے تو جسٹس عمر بندیال کے اس فیصلے کو کہتے کہ ایوری ورڈ از ریٹن ان گولڈ، یہ سنہری فیصلہ ہے۔ لیکن میں سٹارٹ کروں گا جسٹس منیب اختر کے فیصلے سے۔ دیکھیں، جسٹس منیب اختر نے ایک میتھمیٹیکل انالیسس کی، اور بھی اس میں انالیسز ان کی، ایک میتھمیٹیکل انالیسز یہ کی کہ ایک طرف انہوں نے جو 5 لرنڈ ججز ہیں، یعنی جسٹس مقبول باقر، جسٹس منظور ملک، جسٹس میاں خیل اور جسٹس امین الدین خان، ان 5 عدد جو ججز ہیں ان کا، اور جسٹس منصور علی شاہ، ان کا انہوں نے شارٹ آرڈر کی انالیسس کر کے یہ کہا کہ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ تمام چیزیں کالعدم ہیں، اور جو ایف بی آر کی رپورٹ ہے، یہ ڈاکیومنٹس ہیں، وہ کہیں استعمال نہیں کی جا سکتی۔ یہ تو 5 کا فیصلہ ہے۔ لیکن جو جسٹس یحییٰ آفریدی جو 6ٹھے لرنڈ جج ہیں، اس کی انہوں نے ہجے کی شارٹ آرڈر کی، ان کا الگ شارٹ آرڈر ہے۔ انہوں نے صرف یہاں تک لکھا کہ یہ تمام چیزیں کالعدم ہیں، انہوں نے آگے یہ نہیں لکھا کہ یہ ایف بی آر کی رپورٹ یا جو دوسرا مٹیریل آیا ہے وہ فیوچر میں یوز نہیں کیا جا سکتا، اس پہ انہوں نے فردر ڈائریکشن نہیں دیا۔ تو پھر جسٹس منیب اختر نے یہ فرمایا اپنے ججمنٹ میں کہ اس کا مطلب ہے کہ 10 جج تھے تو 5 کی یہ ڈائریکشن ہے کہ اس مٹیریل کو دوبارہ یوز نہیں کیا جا سکتا ان فیوچر میں، یعنی 5 کی یہ ڈائریکشن نہیں ہے، تو یعنی یہ میجورٹی فیصلہ نہیں ہے کہ یہ جتنا ایف بی آر کا مٹیریل ہے، جتنا یہ ڈاکیومنٹس ہیں، یہ دوبارہ یوز نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور اس پہ اگر یہ پوائنٹ ہے ایسا، جو کہ میرے خیال میں ہے، اس میں کوئی ابہام نظر نہیں آتا، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ جو ریویو کا جو آرڈر ہوا ہے اس کے باوجود سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ اس تمام مٹیریل کو دوبارہ سے دیکھ سکتی ہے، اور یہی فیصلہ جسٹس منیب اختر کا ہے جس سے 4 کے 4 ججز نے ایگری کیا۔ تو اگر یہ انٹرپریٹیشن لی جائے تو نہ کیوریٹو ریویو کی ضرورت ہے، نہ کسی اور نئے پٹیشن کی ضرورت ہے، اور یہ بالکل گویا آپ کی دانست میں اب یہ معاملہ، اس کا اگلا جو قدم ہو سکتا ہے یا اس کا اگلا جو فیز ہو سکتا ہے کہ یہ جو معاملات سامنے آئے ہیں جسٹس منیب اختر کے، جو ایک الگ سے نوٹ ہے، اس کے حوالے سے جسٹس عمر عطا بندیال نے جو مشاہدات دی ہیں چیف جسٹس آف پاکستان نے، اس کے حوالے سے، تو یہ وہ معاملہ ہے جو کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں پہنچ سکتا ہے، جو جہاں پر یہ سب سے پہلے گیا تھا ریفرنس کی صورت میں، تو اسی کے کنٹینیویشن میں ان چیزوں کو وہاں پہ آبزرو کیا جا سکتا ہے، یا اس کے لیے فریش کوئی ریفرنس دینا پڑے گا؟
دیکھیے کنٹینیوشن تو اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ ریفرنس تو ٹیکنیکل بنیاد پہ کالعدم کیا گیا. ود ڈیو رسپیکٹ میں اس سے ایگری تو نہیں کرتا, لیکن وہ مان لی جائے بات اگر تو سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ ایف بی آر کی جو رپورٹ ہوگی اس کو ایس جے سی کے سامنے رکھا جائے گا اور ایس جے سی اپنے طور پہ اپنی دانست پہ اس کو کنسیڈر کرے. اب جو آرٹیکل 209 ہے وہ آرٹیکل 209 آج کی تاریخ میں وہ یہ بات کرتا ہے کہ یا تو ریفرنس جو ہے وہ آ جائے یا کوئی بھی انفارمیشن دے دے یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس کا سو موٹو کاگنیزنس لے. تو اب تو یہ سو موٹو کاگنیزنس کے لیے تو بالکل یہ پیرا 91 ہے جسٹس منیب اختر کا, اگر اس کو کوئی پڑھ لے تو یہ تو بڑا سہل بات ہے, بڑی آسان بات ہے کہ اس کا کاگنیزنس لے. اور اس کے بعد جیسے جسٹس بندیال نے اپنے ججمنٹ میں کہا کہ تمام مٹیریل کو کنسیڈر کرنا بڑا ضروری ہے. وہ کیا نکات ہیں خاص طور پہ جن کا جسٹس بندیال کے فیصلے میں یعنی کہ اقلیتی فیصلے کے اندر ذکر ہے جو کہ چونکا دینے والے ہیں ایک عام پاکستانی کے لیے؟ مجھے معلوم ہے کہ حکومت کے یا ایف بی آر کی معلومات کو میں اس میں نہیں سامنے رکھ رہا, لیکن آپ کے خیال میں ابتدا میں جو چیزیں سامنے نہیں تھی جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا, اس کی عدالتی سماعت شروع ہوئی تھی اور یہ بعد میں جو معاملہ سامنے آیا ایف بی آر رپورٹ میں, اس میں آپ کی دانش میں وہ کیا معاملات ہیں جو چونکا دینے والے ہیں؟ دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں کہ جہاں تک کہ فائز عیسیٰ صاحب کا تعلق ہے تو وہ اس معاملے میں یا ادروائز جو یہ ایشو سارا چل رہا ہے وہ ایک ایڈورسری لیٹیگنٹ ہے, وہ جج صاحب نہیں ہے. ایز فار ایز میں ہوں, شہزاد اکبر ہیں, انور منصور خان ہیں, عارف الوی صاحب ہیں, عمران خان صاحب ہیں, فیڈریشن آف پاکستان ہے. جو میں واقعی کافی ہمیں ایک یہ پڑھ کے بڑا اچنبھا ہوا کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے تو ہمیشہ یہ کہا کہ میرا ان پراپرٹی سے تعلق نہیں ہے, ان بینک اکاؤنٹوں سے تعلق نہیں ہے, مجھے مطلب میری اگر بیگم صاحبہ انڈیپینڈنٹ ہیں تو میرا اس سے کیا تعلق ہے. لیکن جب یہ مٹیریل سامنے آیا اور یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی, ود دا ہائیسٹ رسپیکٹ ایٹ مائی کمانڈ, اور بڑی تہذیب کے ساتھ میں گزارش کروں کہ سپریم کورٹ نے اپنے کسی آرڈر میں ان پروسیڈنگز میں اس تمام رپورٹ کو, ایف بی آر کی رپورٹ کو, اس تمام مٹیریل کو اس نے کہا کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا اور وہ یہ واپس کر دیا. لیکن جسٹس بندیال نے اس میں یہ کہا کہ جی سپریم کورٹ کا یہ آرڈر ہمیں بائنڈ نہیں کر سکتا. یعنی جسٹس بندیال اور ان کے جو کمپینین ججز تھے انہوں نے اس کو دیکھا اور دیکھ کے اس ریکارڈ میں جو لکھا تھا سچ کا سچ وہ سامنے لکھ دیا. تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے پاس اپنی بیگم صاحبہ کا اس فارن کرنسی بینک اکاؤنٹ کا ان کے پاس اتھارٹی تھی, وہ چیک ایشو کر سکتے تھے, ڈپازٹ ہو سکتا تھا, انسٹرکشنز ایشو کر سکتے تھے اور تمام وہ چیزیں. اور پھر یہ بتایا کہ کس طرح اس بینک اکاؤنٹ میں بہت سے ایسے پیسے آئے گئے جو کہ کنیکٹ کرتے ہیں جسٹس عیسیٰ کو. تو یہ کہنا کہ میرا اس بینک اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, جسٹس بندیال نے یہی لکھا ہے. اور یہی ایک بڑے اچنبے کی بات تھی. ایک تو دیکھیے یہ بات تھی نا کہ ان پراپرٹیز, ان 3 پراپرٹیز کا کسی طرح کوئی سورس نہیں دیا گیا. ایک تو ایک پراپرٹی تھی وہ کیونکہ اسیسمنٹ آرڈر ایف بی آر کا آ گیا تو سب کو پتہ لگ گیا. یہ جو ایف بی آر کی جو رپورٹ تھی جس کے اندر تمام وہ ڈاکیومنٹس لگے ہوئے تھے, یہ جسٹس بندیال نے اپنے اس ججمنٹ میں ہجے کر کے ایک ایک ڈاکیومنٹ بتایا اور پھر یہ بھی بتایا کہ اس سے ریلیٹیبل 3 ادر کویسچنز تھے جو پوز کیے گئے جسٹس عیسیٰ کو, اور جسٹس عیسیٰ نے یہ 3 کے 3 کویسچنز کا جواب نہیں دیا بلکہ اس کے اندر ایک اگلے دن ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے لکھا اور یہ بتایا کہ نہیں جی مجھے ان 3 کے 3 کویسچنز کا جواب نہیں دینا. اور یہ 3 کے 3 کویسچنز جو ہیں وہ یہی تھے جو کہ ایک نیکسس ثابت کرتے ہیں یا اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں بٹوین بیگم صاحبہ اینڈ جج صاحب اور ان کا جو بینک اکاؤنٹ ہے جو لنڈن پراپرٹیز ہیں. میں کوئی حتمی بات نہیں کر رہا, میں تو صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ اب یہ ایس جے سی کو دیکھنا ہے کہ واقعی ان کا کوئی کنیکشن ہے یا نہیں. ان کو ایکسپلینیشن دینا پڑے گا ایس جے سی کے سامنے. اگر تو دیکھیے اگر تو شفافیت ہے, ٹرانسپیرنسی ہے, اگر اس پاکستان کی جوڈیشری کو انشاءاللہ بہت آگے جانا ہے,
اس شفافیت کی خاطر ان کو آنا چاہیے، ان کو اور ایکسپلین کر دیں، ایکسپلین کر کے کہہ دیں، بتا دیں کہ یہ سرکمسٹانسز تھے، بات ختم ہو جاتی، جسٹیفائی کر دیں. لیکن یہ کہنا کہ میں بالکل جواب دہ نہیں ہوں، یہ کوئی بات بنتی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. وزیر قانون جناب بیرسٹر فروغ نسیم ہمارے ساتھ ہے. بیرسٹر فروغ نسیم صاحب کے اپنے تاثرات، ان کی اپنی آبزرویشنز اپنی جگہ، مگر یہ بات مسلمہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اکثریتی فیصلے سے ان تمام الزامات کو مسترد کر چکی ہے. اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان اس ریفرنس کو بھی کالعدم قرار دے چکی ہے جو کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں دائر کیا گیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے. گویا کہ ان کو عدالت عظمیٰ کی جانب سے اس معاملے میں مکمل وہ بری بھی ہو چکے ہیں. ان پر کوئی الزام، کسی قسم کے یہ الزامات صحیح نہیں ثابت ہوئے ہیں، ان کی اہلیہ پر بھی یہ ثابت نہیں ہوئے ہیں صحیح. اور اس طرح سے یہ معاملہ، عدالتی معاملہ تو بظاہر یہ لگتا تھا کہ اس کا باب کلوز ہو گیا ہے، لیکن اب جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جو اقلیتی فیصلہ لکھا جسٹس عطا بندیال میں، اس نے نئے معاملات سامنے آئے ہیں. وزیر قانون کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ اب سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ہونا چاہیے، وہ اس کا از خود نوٹس لے اور پھر بقول بیرسٹر فروغ نسیم کے سپریم جوڈیشل کاؤنسل پوچھے جج صاحب سے ان معاملات میں جو کہ تازہ ترین معاملات سامنے آئے ہیں جس کا ذکر اقلیتی فیصلے میں موجود ہے. گزشتہ